السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ دعوة ابن أبي العوجاء رضي الله عنه أخرج البيهقي من طريق الواقدي عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية رجع في ذي الحجة من سنة 70 فبعث ابن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه في 50 فارسا فخرج العين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم فجمعوا جمعا كثيرا وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون فلما أن رأوهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه فرموهم ساعة وجعلت الأمداد تأتي حتى حدقوا بهم من كل جانب فقاتل القوم قتالا شديدا حتى قتل عامتهم وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحة كثيرة فتحامل حتى رجع إلى المدينة المنورة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة 8 كذا في البداية والنهاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مضمون چل رہا تھا ظلم کے متعلق۔ ظلم کی 2 قسمیں ہیں۔ قرآن شریف میں اور حدیثوں میں ظلم کے بارے میں بہت مضامین آئے ہیں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایک ہے اوامر، اچھائیاں، اچھے اعمال جسے کہتے ہیں، مثلا سچ بولنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جماعت میں جانا، خیر خیرات کرنا، کسی کو بھلی بات بتانا، یہ اچھائیاں ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے احکامات دیے ہیں ابھی تم یہ کرو۔ اس کے مقابلے میں گناہ ہیں، صالحات اور سیئات۔ یاد رکھنا کہ حسنات اور سیئات، نیکیاں اور برائیاں، تو ہمیں جو 2 چیزیں چلتی رہیں گی دنیا میں۔ آدمی نیکی بھی کرتا ہے، آدمی گناہ بھی کرتا ہے۔ آدمی نیکی بھی کرتا ہے، حشر کے میدان میں دیکھا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ تھیں یا گناہ زیادہ تھے، پھر اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی کے لیے بہت بڑا وبال بن جاتے ہیں۔ گناہوں کی قسمیں کہ وہ گناہ کو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی کبھی کبھی ایمان کے بارڈر تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے، چونکہ ہمارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس سے بہت بھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، آپ نے اسے روکا، بھائی غیبت مت کر،
کوئی انسان ہے، کوئی چپ ہو گئے، نہیں میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، یعنی غیبت کے گناہ کا غیبت کر رہا ہے، غیبت کے گناہ کا وہ انکار کر رہا ہے، یہ بہت خطرناک۔ آدمی گناہ کرے، گناہ کر کے اس کو گناہ سمجھے تو اسے گناہ توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، معافی مانگ لے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو گناہ نہ سمجھے تو یہ آدمی بہت بڑے دھوکے میں رہتا ہے، یہ عورت بھی بہت بڑے دھوکے میں رہتی ہے کہ ان کو اچھائیاں پھر کبھی بھی نیکیاں اس گناہ پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے گناہوں سے بھی بچو، اور گناہوں میں بڑا گناہ ہے ظلم کرنا، یہ کبائر ہیں۔ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں 2 لسٹیں بنائی ہیں، 2 فہرست، کبائر کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، اور صغائر کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہیں۔ بعض مرتبہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ کی عادت پڑ گئی اور آدمی برابر کر رہا ہے، برابر کر رہا ہے، برابر کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو کبائر میں سے ہے جھوٹ بولنا، بڑا گناہ جسے کہتے ہیں، ظلم کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، عقوق الوالدین جسے کہتے ہیں، عقوق الوالدین۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کو کہا ہے، بہت اہم مضمون ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور ساتھ میں اللہ لاتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ ان کے بھلائی احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بعد میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ یہ اتنا بڑا نافرمانی جو ہے ماں باپ کی، اتنی بڑی چیز ہے، شوہر کی نافرمانی، زنا، لواطت، ظلم کرنا، اسراف کرنا، یا ایسے کام کرنا، بعض گناہ ایسے ہیں جو قرآن میں حدیث میں اس کا نام نہیں آئے گا، لیکن وہ ہے گناہ۔ کیوں نام نہیں آئے گا؟ کہ اس زمانے میں وہ چیز تھی ہی نہیں۔ مثال کے طریقے پر فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنا، اور فیس بک کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں آئے گا، حدیث میں تو نہیں آئے گا، لیکن جب آپ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں فیس بک پر اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کہ یہ بھی کبائر میں شمار ہوگا، یہ صغائر میں شمار نہیں ہوگا، یہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں کہ اس میں آپ کی صلاحیت سب جا رہی ہے، آپ کی استعداد سب ضائع ہو رہی ہے اس کے اندر، اور خاص طور سے ینگ پارٹی جو ہوتی ہے، چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ینگ پارٹی وہ فیس بک پر بیٹھے رہیں گے صاحب، ارے ہمیں فیس بک سے کیا مطلب، یہ ہمارے کیا تعلق فیس بک سے؟ اور اگر اللہ نے آپ کو، ہمارے ایک مصری دوست تھے مکہ مکرمہ میں، اب بھی ہیں، تو ہم کسی جگہ مکہ مکرمہ کے کسی اہم آدمی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، غالباً محمد بن سیف تھے یا کون تھے مجھے یاد نہیں، غالب محمد بن سیفی تھے۔ یہ مکہ مکرمہ کے بڑے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مکہ میں جتنی بلڈنگیں ہیں اکثر ان کی ہیں، اکثر بلڈنگوں کے یہ مالک ہیں۔ یہ ہماری دعوت تھی، وہاں پروگرام تھا، تو وہاں ہم نے شروع میں مقالد آئی تھی، شروع میں، تو میں نے ان سے تو وہاں کئی لوگ جمع تھے، ایک مصری عالم بھی آئے تھے وہاں، دیکھو بہت دھیان سے سننا ہے، میں فیس بک پر سنا رہا ہوں۔ تو جب یہ مصری عالم آئے تو میں نے ان کے سامنے اپنی کتاب پیش کی، میں نے کہا یہ کتاب میں نے لکھی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرے، اور یہ تو انہوں نے کہا کہ بھی ماشاءاللہ، دیکھیے ورق گردانی کی، انہوں نے کہا ماشاءاللہ کتاب بہت اچھی ہے، اور اس کو جو ہے یعنی انٹرنیٹ پہ دینی چاہیے، انہوں نے ایک رائے رکھی اپنی، اور میں اس لائن کا ماہر ہوں، میں بھی کتابیں لکھتا ہوں، لوگ پڑھیں گے۔ تو میرے زبان کا جملہ نکلا کہ بھی میں ایسی چیزوں کا زیادہ قائل نہیں ہوں، کہ میں سوچتا ہوں کہ بھی ان کے غبار سے بھی بچو، جتنے اغیار ہیں ان کے غبار سے بچو، اپنی جو لائن ہے اسلاف کی، بے ہاتھ سے لکھنا
اس طریقے سے لوگوں میں جیسے قدم قدم یا ہاتھ ایسے پھیلانا، یہ ترتیب. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے. وہ عالم سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں، انہوں نے ایجاد کی ہیں اپنے مفاد کے لیے یا دنیاوی کوئی غرض کے لیے، لیکن ہم ان چیزوں کو دین کے لیے استعمال کیوں نہ کریں؟ بھئی اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے ای میل کرنے کی، اور اللہ نے آپ کو اگر صلاحیت دی ہے ایک چیز کے بڑھانے کی، دین کے مقام، دین کی چیز کو، تو یہ اب یہ فیس بک پر کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہے، پتہ نہیں جانور ہے فیس بک، یا پتہ نہیں یہ چیز کیا چیز ہے، ہمارے سمجھو ہم تو دیکھا نہیں فیس بک کیا چیز ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو دین کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ادھر ادھر کی چیزوں وقت ضائع، یہ بھی ظلم ہے. اپنا وقت ضائع کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. جھوٹ بولا یہ سمجھ لو کہ آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا. غیبت کی آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا. جیسے کرکٹ کا کھیل، اب لوگ ہمیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کرکٹ کا کھیل حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب قرآن شریف کے اندر کرکٹ کا کھیل کا تو کوئی تذکرہ آئے گا نہیں بھائی، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ آئے گا نہیں. عرب ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ کرہ قدمیہ کہتے ہیں والی بال کو، وہ لوگ کرہ قدمیہ، اور وہ دوسرا جو ہاتھ سے کچھ کھیلتے ہیں اس کو کرہ یدیہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کرہ قدمیہ ھذا حلال ام حرام؟ تو کیا جواب دیں گے ان کو کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طریقے پر حرام ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اسے دیکھو. ایک خالص جملہ اصول یاد رکھنا، بعض حلال ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو حرام تک پہنچا دیتے ہیں، ایسے حلال سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے. حلال ہے لیکن وہ حلال آپ کو حرام تک پہنچا دے گا. کہ کرکٹ کا کھیل اس کو مکمل طور پر آپ حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ وہ ایسا حلال ہے کہ آپ کو حرام تک پہنچائے گا. آپ کی نماز جائے گی، آپ کا پیسہ جائے گا، آپ بیٹھے رہو گے. آپ نے اگر کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوا اور بہت ایمان مضبوط ہے تو کھیلتے کھیلتے بھی نماز کے لیے آ بھی گیا. اب آپ نماز پڑھ رہے اور جہاں کوئی شور ہوا تو فوراً آپ کا دماغ وہاں جائے گا کہ پتہ نہیں کوئی آؤٹ ہوا ہے، کسی نے کیا، فوراً دماغ وہاں جائے گا. تو آپ کی نماز کہاں رہی؟ یہ نماز کہاں گئی آپ کی؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ کا دماغ یہاں ہے کہ آپ کا دماغ وہاں ہے. اس لیے یہ اصول ہے کہ بعض حلال ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو حرام تک پہنچا دیتے ہیں، ایسے حرام سے بھی بچنا چاہیے، ایسے حلال سے بھی بچنا چاہیے. اس میں ساری چیزیں، یہ SMS کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، جس سے ہمارے ایمان پر زد پڑے، نماز پر زد پڑے، اللہ سے تعلق پر زد پڑے، ایسے سب چیزوں سے بچو. اور اس ظلم کے متعلق دو باتیں میں نے کہی تھی کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں. ایک ظلم ہے اپنی ذات کے اوپر اور ایک ظلم ہے دوسروں کے اوپر. تو آج کل آدمی خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور آدمی اس ظلم کی وجہ سے دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے. اور ماں باپ کے نافرمان کو اللہ ڈھیل بہت دیتے ہیں اور ظالم کو اللہ ڈھیل بہت دیتے ہیں. معمولی بہانے پر کسی کو جیل بھیج دینا. کچھ پولیس والے ملنے کے لیے آئے تھے کسی جگہ، ہم ملاقات کی کسی جگہ سفر میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب ہم تو ایسے محکمے میں ہیں کہ کیا کریں. میں نے کہا نہیں، اس کا خیال رکھنا، آپ کے جو قلم چلتے ہیں اس قلم کے اوپر سامنے والا آدمی کئی سال جیل میں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ صحیح قلم چلاتے ہو غلط قلم چلاتے ہو. یہ آپ کا قلم یہاں چل رہا ہے، اگر صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا قلم غلط چل رہا ہے تو آپ کے خلاف آسمانوں پر بھی قلم چل رہا ہے. یہ دن تو ختم ہو جائیں گے، 10 سال 12 سال 6 سال، لیکن پھر مرنے کے بعد جو ہے سارا بھگتنا پڑے گا. اس لیے ظالم کو اللہ لمبی ڈھیل دیتے ہیں. اس ظلم پر میں نے بنو امیہ کا قصہ شروع کیا تھا، لیکن اسی ظلم کے اوپر ایک قصہ اور سنا دوں کہ ظلم کی سزا کیسے ملتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے بہت علماء نے ایک قصہ لکھا ہے ظلم پر جو درد بھرا ہے.
ہم نے ہماری کتاب بکھرے موتی میں کسی جگہ یہ قصہ نقل نہیں کیا ہے. عام طور سے ایسے قصے اپنی کتابوں میں ہم لاتے ہیں، لیکن کئی وجوہات سے جب کتاب جو ہے 11 جلدوں میں آ گئی تب اس میں گنجائش بھی رہی نہیں کہ کتنی چیزیں لکھیں. لیکن یہ چیز میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ظلم پر لکھا ہے کہ ظلم کی پکڑ اللہ کیسے کرتا ہے. کہ میاں اور بیوی دونوں کھانے پر بیٹھے ہوئے، بہترین کھانا بنایا تھا بیوی نے. امام غزالی نے بھی لکھا ہے، دوسرے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور بہت اچھے موڈ میں ہیں. اتنے میں ایک فقیر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. سائی بھائی میرے کشکول میں بھی کچھ ڈال دو. کشکول کہتے ہیں یہ فقیروں کے پاس جو کالا بڑا پیالہ ہوتا ہے اس کو کشکول کہتے ہیں، کہ اس میں سب چیزیں گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا کشکول لے کے گھومتے ہیں. کسی نے کڑی ڈال دی، کسی نے پیسہ ڈال دیا، کسی نے روٹی ڈال دی، کسی نے گوشت ڈال دیا، اور پھر اس نے اپنی ایک جگہ پر جا کر اپنی حاجت پوری کر لی، کھا لیا، پیسے نکال لیے. اس نے کہا میں کشکول لے کر کھڑا ہوں دروازے پر، بھئی میری کشکول میں بھی کچھ ڈال دو. تو بیوی نے کتابوں میں لکھا کشکول مختلف چیزیں، کشکول کہتے ہیں مختلف چیزوں کو، جب یہ بھی ہے یہ بھی، اسی لیے کشکول نام کی کتابیں بھی آتی ہیں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے. میں پیالہ لے کے کھڑا ہوں، پھر کچھ ڈال دو اس میں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی یہ بیچارہ فقیر آیا ہے، ہم نے کھانا پکایا ہے، بیچارہ بال بچے والا ہوگا، کچھ اسے بھی دے دو. تو بیوی نے کہا پیسہ دے دیتی ہوں، بھئی بڑی بڑی محنت سے کھانا پکایا ہے، پیسہ دینار درہم. یہ کہا نا یہ کھانا دے دو، تم دوسرا بنا لینا ہمارے لیے. خیر شوہر کا حکم تھا. بیوی کھڑی ہوئی، کھانا لے کر دینے کے لیے گئی. جب وہاں گئی تو وہاں جا کر جو دروازہ کھولا اور اس فقیر پر نگاہ پڑی تو نگاہ پڑتی بیوی جو ہے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، اور وہ جو پیالہ تھا کھانا جس میں صحن میں کھانا وہ بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی گر گیا نیچے. ایک دم بے ہوش ہو کر گری تو شوہر اندر سے بھاگا بھاگا آیا، بھی کیا آواز آئی ہے، یہ کیا ہوا؟ دیکھا کہ بیوی جو ہے بے ہوش ہو کر پڑی ہے. اب اسے شوہر کو یہ ہوا کہ شاید وہ فقیر بد نگاہ ہو یا کچھ بات ہو، تو اس نے دیکھا فقیر کی طرف بھاگا. اچھا فقیر نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورت جو ہے یہ گر پڑی تو فقیر بھی گھبرایا کہ ارے بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خدا گاؤں والے مجھے ماریں، پتہ نہیں اس نے کوئی جادو کیا، پتہ نہیں کیا کیا اس نے. تو یہ شوہر جو تھا وہ فقیر کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھ لیا فقیر کو، لیکن فقیر جو تھا شوہر سمجھ گیا کہ فقیر کا کوئی قصور نہیں ہے. فقیر اپنی جگہ چلا گیا، شوہر واپس آ گیا. گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد اس عورت کو ہوش آیا. امام غزالی لکھتے ہیں جب عورت کو ہوش آیا تو سارا کا سارا وہ کھانا جو گرا ہوا تھا اسے صاف کیا، برتن ٹوٹ گیا تھا اس کو ایک طرف کیا، اور بیوی کو بٹھایا. بیوی کو بٹھا کر کہا کہ تجھے ہوا کیا؟ تو بیوی جو ہے وہ رونے لگی. ارے اللہ کی بندی کیوں رو رہی، کیا بات؟ یوں کہا کہ یہ دروازے پر جو فقیر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا یہ میرا پرانا شوہر تھا، میں اس کی نکاح بھی تھی. جب میں نے وہ اسے دیکھا تو مجھے پرانا اپنا زمانہ یاد آ گیا. اور میں کیا بتاؤں تمہیں، اپنے شوہر کو کارگزاری سنا رہی کہ میں کیا بتاؤں، جیسے آج میں اور تم دونوں کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے ویسے میں اور وہ دونوں کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے آیا، اچھا بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، اس کے پاس گھوڑے بھی تھے. اس زمانے میں رئیس لوگ گھوڑے رکھا کرتے تھے کہ گھوڑے بھی تھے، استبل بھی تھے، بڑے خادم، اور بڑی خوش و خرم کی ہماری زندگی گزر رہی تھی. بس ہم دونوں کھانے پر بیٹھے ہوئے اچھے موڈ میں تھے اور ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے آیا. اسے بڑا غصہ آیا اور بڑا غصہ آ کر اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر اسے غصے میں ایک تھپڑ مارا. فقیر تھا وہ چل دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی آج اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو تم مال کی بنیاد پر مجھے مار رہا ہے. وہ جو ہے ایک طرف کھڑا ہو کر وہ فقیر جو ہے وہ رونے لگا، روتا روتا وہ چلا گیا. اس نے اس پر ظلم کیا یہ ظلم تھا. جب اس پر ظلم کیا تو اس پر اس کے بعد حالات آنے شروع ہوئے.
آسمان سے حالات آتے ہیں، یاد رکھنا، اور حالات ایسے آئے کہ میں کیا بتاؤں تمہیں، کہ وہ ایسے حالات میں گھرا کہ اس کے گھوڑے جو ہے وہ مر گئے، پھر جو ہے نوکر چاکر جو تھے وہ بھاگ گئے، پھر جو ہے وہ حالات ایسے آئے کہ مال اس کا جہاز یعنی مال آ رہا تھا وہ مال ڈوب گیا، یعنی کبھی یہاں سے حال، کبھی یہاں سے حال، کبھی یہاں سے حال، یہاں تک کہ وہ کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے کھلانے کے بھی پیسے نہ رہے تو اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اور میں نے پھر تمہارے ساتھ نکاح کیا، تو مجھے پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ اب یہ شوہر کہنے لگا وہ مار کھانے والا جو فقیر تھا وہ میں تھا، کہ وہ جو مار کھائی تھی وہ میں نے کھائی تھی۔ بس یہ ہے ظلم، کہ اللہ نے اس سے سارا چھین کر مجھے دے دیا، جتنا تھا اس کے بعد سارا چھین کر اللہ نے مجھے دے دیا، یہاں پہ کہ تجھے بھی چھین کر مجھے دے دیا۔ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ یہ بڑے بڑے علماء نے قصہ لکھا ہے، یہ بکھرے موتی میں بھی لانا چاہیے کسی جلد میں، یہ ذہن میں رکھنا، میں بتا دوں گا کہاں سے لینا ہے، کہ یہ ظلم کی ٹہنی کبھی بولتے نہیں، اس کے لیے بہت احتیاط کے آدمی زبان سے جملہ بھی نکالے بہت احتیاط سے۔ کسی نوکر کو مار دینا آسان ہے، بیوی کو مار دینا آسان ہے، کہ تھپڑ مار دیا، اور پھر دلیل لائیں گے قرآن کی، ارے مول صاحب قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا وَضْرِبُوهُنَّ، پڑھے لکھے لوگ ہیں صاحب، ارے تو نے کیوں مارا، یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا بیوی کو مارو، لو صاحب وَضْرِبُوهُنَّ یاد رہ گیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ کا آگے پیچھے کیا ہے، ایک جملہ خالی یاد رہ گیا، کبھی نہ اتفاق ہوتی ہے، کبھی مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، اتنا یاد رکھنا کہ اللہ نے عورتوں کی سفارش کی ہے، مردوں کی سفارش اللہ نے نہیں کی۔ عاشروہن بالمعروف، یہ آسمانوں سے اللہ عورتوں کی سفارش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے اچھے رویے سے زندگی گزارو۔ آسان تکرہو شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا، کبھی کبھی عورت سے تمہیں کچھ کبھی نامناسب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اسے تم برداشت کر لو، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں بہت بڑی خیر ملے، یا ان کے پیٹوں سے جو اولاد ہو وہ اولاد میں سے بڑی خیر ملے کہ وہ اولاد بڑے دن کا کام کرے، اس لیے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہا ہے آسمانوں سے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن کس کی کر رہا ہے؟ عورتوں کی کر رہا ہے، مردوں کی نہیں۔ حاکم تو بنا ہے الرجال قوامون علی النساء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کیا اگر بیوی سے کچھ کبھی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی میں اس کو سزا دینا چاہوں اور بہت ہی روٹھی چل رہی ہے، بہت ہی ٹیڑھی چل رہی ہے، امام شافعی نے کہا وہ تو ہے ہی ٹیڑھی۔ امام شافعی نے جواب دیا کہ وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہی ہوئی ہے اور اس کا حسن ہی ٹیڑھے پن میں ہے، اس کا حسن جو ہے وہ ٹیڑھے پن میں ہی ہے، اور اس ٹیڑھی کو اگر آپ سیدھی کرنے جاؤ وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ کوئی ٹہنی اگر ٹیڑھی ہو اس کو آپ سیدھی کرنے جاؤ تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا وہ، تو بولے یہی حسن ہے اس کا۔ تو اس نے کہا نہیں امام صاحب میں تو خالی اتنا مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں سزا کے لیے کچھ ماروں تو کیا کروں؟ تو امام شافعی نے مسواک بتائی، مسواک، یہ کہ کبھی جو ہے ٹیڑھی بیڑا چلے کچھ ایسا ہو تو خالی مسواک سے مارنا، یہ کہ لاٹھی سے یوں کرنا۔ دوسرا آیا، وہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا فتویٰ پوچھ رہا تھا امام شافعی سے، دوسرا آیا یہ کہا کہ میں کہتی امام شافعی نے دو باتیں بتائی، ایک یار ابھی تجھے مارنا کبھی ایسا تھوڑا یعنی جیسے تھوڑا تنبیہ کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے تو روایت میں کہ تنبیہ کرنے کے لیے کوڑا رکھو، تو کوڑا رکھو مارنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے، کہ کوڑا رکھو مطلب کہ آدمی تھوڑا سا بیوی ڈرتی رہی ہے۔ تو دوسرے نے کہا حضرت مسواک جیب میں نہ ہو تو امام شافعی نے رومال لیا، رومال، یہ کہا دیکھ ایسا مارنا ہے، میں تجھے کیسا مارتا ہوں دیکھ۔ یہ امام شافعی کے فتوے میں دیکھنا کہ رومال لے کر، ارے تو نے ایسا کیا سمجھ جائے گی، لیکن چہرے پر مارنا، کسی نوکر کو مارنا یا کسی غریب کو دھکا دے دینا، کوئی قریب میں آپ کا پڑوسی غریب ہے بیچارہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے،
تو مال کی وجہ سے آدمی جو اچھا اسی وجہ مال کی وجہ سے جو دادا گیری کر کے کمرے خالی کرا دینا یہ بھی ظلم میں آئے گا. بہت دھیان سے سننا کہ ظلم سے بچو. الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن بڑی اندھیریاں لے کر آئے گا. اسی لیے کہا فارسی کے شعر میں بےترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. اب مظلوموں کی بد دعا سے بچو. رات کو تو تم بہت گہری نیند سو رہے ہو لیکن کوئی بیوہ تنہائی میں تمہارے خلاف آنسو بہا رہی ہے. تم بہت اچھی طریقے سے محل میں سوئے ہو لیکن کوئی یتیم تمہارے خلاف آنسو بہا رہا ہے. یہ آنسو اس کے عرش سے جا کے ٹکرا رہے ہیں, تمہیں کچھ پتا نہیں. اس لیے انصاف والی زندگی آدمی اختیار کرے. اور یہ ہمارے نوجوانوں کو کہوں گا, یہ جتنے بھی دھمالی چیزیں ہیں نا, دھمالی چیزیں, موبائل بھی استعمال کرو تو فرمایا ٹھیک ہے اس کو صحیح کام کے لیے استعمال کرو. کہ SMS سیکھو تو صحیح کام کے لیے, اس میں جو غلط چیزیں ہیں اس کو غلط لوگوں کے لیے حوالے کرو. بھائی ہمارا کام نہیں ہے اس کا. یہ فیس بک پر اپنا وقت ضائع مت کرو. سگریٹ مت پیو, شراب مت پیو. یاد رکھو داڑھی رکھانے کی کوشش کرو. سارا مجموعہ نیت کرے ہم مسلمان ہیں. مسلمان بغیر داڑھی کے کیسا لگے؟ کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں آیا. کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں آیا. اچھا آدمی کو ماحول ملتا ہے, آدمی نیت کرتا ہے کہ ہاں یار اب تو میں داڑھی رکھاؤں گا, لیکن وہ گھر جا کر ذرا بات کرتا ہے داڑھی کی تو کبھی بیوی مخالفت کرتی ہے. ارے جب بوڑھے ہو جاؤ گے تم داڑھی رکھنا, ابھی تو جوان ہو. یہ عورت کہے کہ جب بوڑھے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد, ابھی نہیں, ابھی تو تمہاری 25 سال کی عمر ہے. جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو جائے کیا پتا 50 سال تک آدمی زندہ بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اس پر میں قصہ سنا رہا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا کہ وہاں بنو امیہ کے خاندان نے بڑا ظلم کر کے مال جمع کیا. آدمی سمجھتا ہے میں ظلم کر کے مال جمع کروں گا تو میرے بیٹے, نہ, یہ بیٹوں کے لیے آپ مال جمع نہیں کر رہے, بیٹوں کے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہو. اس لیے ظلم کا نام آئے گا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طریقے پر, ناحق طریقے پر ظلم کر کے کھاتے ہیں. ادھر یتیم ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, بچہ چھوٹا ہے, بیوی جو ہے وہ کہیں جا نہیں سکتی, لڑکی ہے, اب آدمی میراث بھی نہیں دیتا, میراث کو سمجھتا بھی نہیں, ظلم کر کے جو ہے مال لیا تو اس کو ظلم کا جملہ قرآن میں جو جملہ اللہ کہے گا, ایک میرا مضمون یاد رکھنا, قرآن میں جو جملہ اللہ کہے گا وہ بہت ہی گہرا ہوگا. کہ یتیموں پر ظلم ہوتا ہے اس لیے ظلم کا جملہ لائے. قرآن میں جو بات کہیں گے اللہ تعالیٰ اچھی بات کہیں گے, جیسے والتین والزیتون, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم. تو یہ انجیر کے اندر کوئی بہت بڑا فائدہ ہے کھانے میں, رکھنے میں. زیتون میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ نے پکوڑے کی قسم نہیں کھائی. پکوڑے کی قسم کھائی اللہ نے؟ افلاطون کی قسم کھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. سینڈوچ کی قسم کھائی؟ بریانی کی قسم؟ قورمے کی؟ نہ. ان چیزوں اللہ نے قسم کھائی. والتین, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, مکہ کی قسم, وہذا البلد الامین, مکہ کی اللہ نے قسم کھائی. مطلب کہ یہ چیزیں کوئی بہت اونچی ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. والطور, بکتاب مستور, طور کی قسم اللہ کھا رہا ہے. والشمس وضحاہا, سورج کی قسم اللہ کھا رہا ہے. مطلب کہ سورج کی بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی, اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے. مطلب کہ رات بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. والنہار اذا تجلی, اللہ دن کی قسم کھا رہا ہے. مطلب کہ دن کوئی بہت بڑی چیز ہے اللہ کی نگاہ میں, جو اللہ دن کی قسم کھا رہا ہے. والضحی واللیل اذا سجی, کیا آدمی اللہ تعالیٰ چاش کے وقت کی قسم کھا رہا ہے. چاش کا وقت, مطلب کہ چاش کا وقت جو ہے تو بہت بڑی چیز ہے جو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی, ستاروں کی اللہ قسم کھا رہا ہے.
مطلب کہ ستاروں کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں. والسماء وما بنيناها، اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا رہے ہیں. کہ آسمان کی قسم، سورج کی قسم، گھوڑوں کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑوں کی قسم. کہ وہ گھوڑے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، تو گھوڑا کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا. ابھی ایک مضمون ہے کہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی. یہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت تو ہے نہیں، ڈائریکٹ بیان کر دیتے، لیکن اللہ نے قسمیں کیوں کھائی، یہ ایک مضمون ہے. اب اس مضمون پر بیان کرنے جائیں گے تو پورا مہینہ ہی گزر جائے گا صاحب، پھر تو رہے گا کیا. اور میرے ذہن میں بات ہے، کئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر عمر دی اور اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ میں اس پر بہت آسان کر کے لکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہے. تور کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، مکہ کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، آسمان کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، سورج کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، رات کی قسم کھا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ یا تو کسی دن جو ہے میں یہ مضمون کو بیان کروں گا اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے. ابھی تو ہمارا مضمون چل رہا ہے دوسرا. تو اس لیے ظلم سے آدمی بچے کہ یتیموں کا مال ظلمن اگر کوئی آدمی کھائے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہا ہے. عمر ابن عبدالعزیز یہ ظلم کے مقابلے میں اللہ نے پیدا کیا ان کو، بادشاہ بنے، امیر المومنین. جب بادشاہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا ظلم ہے ہمارے علاقے میں کیسے اس کو ٹھیک کروں. بہت روئے. کتابوں میں لکھا ہے جب انہیں پتا چلا عمر ابن عبدالعزیز کو کہ مجھے امیر المومنین بنایا گیا ہے تو اس جگہ سے وہ اٹھ نہیں سکے. علماء نے لکھا ہے اپنی مجلسوں کو عمر ابن عبدالعزیز کے تذکروں سے مزین کرو، کہ اپنی مجلسوں میں عمر ابن عبدالعزیز کے تذکرہ کرو، اپنے بیانوں میں عمر ابن عبدالعزیز کے تذکرہ کرو، امام احمد ابن حنبل کے تذکرہ کرو کہ ان کے تذکرے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. جب انہیں پتا چلا کہ مجھے امیر المومنین بنایا گیا ہے تو فوراً جو ہے پسینہ پسینہ، نوجوان تھے اور بہت خوبصورت تھے عمر ابن عبدالعزیز. اچھا ان کی بیوی جو تھی عمر ابن عبدالعزیز کی، اس کا نام فاطمہ تھا. تو مورخین نے لکھا، اچھا یہ جتنے بھائی تھے نا، سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، یہ مروان کی بیٹی تھی. تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی عورت یعنی مورخین نے لکھا ہے کہ ایسی عورت نہ زمین پر آئی ہے اور نہ زمین پر قیامت تک آئے گی. یہ انہوں نے لکھا ہے مورخین کہ ایسی عورت نہیں آئے گی. اگر آ جائے تو ہمارا خیال ہی ہے کہ نہیں آئے گی، اپنی بات انہوں نے رکھی. تو کسی نے پوچھا بھی کیسے کہہ رہے ہو نہیں آئے گی، تو اس عورت کی صفات بیان کی کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. ایک دوسرا، اس کے سارے بھائی بادشاہ بنے، سارے بھائی بادشاہ. دو، تیسرا اس کا شوہر بھی بادشاہ. چوتھا اس کا باپ بھی بادشاہ. تو بتاؤ کہ اچھا اور اکلوتی، تو بتاؤ سارے بھائی بادشاہ بنے ہو اور شوہر بھی بادشاہ بنا ہو اور باپ بھی بادشاہ بنا ہو اور باپ کی اکلوتی بیٹی ہو، تو بتاؤ کتنا مال ہوگا اس کے پاس. کہ سب بادشاہ بنے اور اکلوتی بیٹی، اکلوتی بہن تھی یہ، اور یہ عمر ابن عبدالعزیز کی نکامی تھی. مشیت عمری، یہ مدینہ منورہ میں زیادہ قیام رہا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، وہاں بھی گورنر رہے ہیں یہ. تو یہ جب امیر المومنین بنے تو سیدھے آئے اپنی بیوی کے پاس اور اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ فاطمہ، اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے اور بڑی ذمہ داری ہے، اور تو جانتی ہے کہ تیرے بھائیوں نے، تیرے باپ نے کتنا ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کتنی بیوائیں، کتنے یتیم کیا بددعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی تو جانتی ہے، اور تو میرے نکاح میں ہے. بس میں تو اتنا کہنے آیا ہوں کہ تیرے پاس بہت مال ہے. یہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس بہت مال ہے اور یہ مال کیسے آیا ہے وہ بھی تو جانتی ہے. بس ایک میری درخواست یہ ہے کہ سارا کے سارا ظلم کا مال ہے، چھنا ہوا مال ہے، قتل کر کے مال لیا گیا ہے، لوگوں سے زبردستی مال وصول کیا گیا ہے. اس مال کو
بیت المال میں تو داخل کر دے تاکہ میں جتنا بھی جس کا حق ہے وہ حق پہنچا دوں، اور اب میرے پاس دلچسپی کا کوئی وقت نہیں ہے، میں جو ہے ایک ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے حیاتی میں یہ سارا کا سارا عدل و انصاف قائم کروں، یہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں تجھے طلاق دے دوں، تو کسی اچھے آدمی کے ساتھ نکاح کر لے، اپنی خوشی خوشی زندگی گزار۔ تو اس نے کہا کہ ہاشا وکلا، سارا مال دینے کے لیے تیار ہوں، خالی ہیرا رکھوں گی۔ فاطمہ کہہ دی ایک ہیرا، بہت قیمتی وہ ہیرا تھا، علماء نے لکھا ہے وہ اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ جتنی بھی حکومت کی زمین تھی یا جتنا بھی حکومت کا مال تھا اس سے بھی زیادہ 100 گنا زیادہ قیمتی وہ ہیرا تھا، یہ ہیرا رکھوں گی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا تو چاہے تو عمر ابن عبدالعزیز والا ہیرا پسند کر یا چاہے تو باپ والا ہیرا پسند کر، یہ ہیرا رہے گا تو تم میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہا نہ یہ ہیرا بھی بیت المال میں دے دیتی ہوں۔ فاطمہ خود کہتی تھی کہ جب سے یہ امیر المومنین بنے ہیں اور ان کے انتقال تک کبھی بھی انہوں نے جنابت کا غسل نہیں کیا۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ذمہ داری دی ہے، مجھے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ یاد رکھنا کوئی آدمی اگر ارادہ کرے، آپ نے اگر کسی کو ستا کر کوئی چیز لی ہے، آپ اگر عزم کرو گے کہ صاحب مجھے اس چیز کو لپیٹنا ہے، اب مجھے ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی مدد کرے گا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے سارا، اب دیکھو یہ عدل انصاف پر آ رہے ہیں، ظلم جب ہوتا ہے تو ایک چڑیا ہوتی ہے، حدیثوں میں آتا ہے صحیح روایتوں میں، وہ بھی اپنے گھونسلے میں دبلی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ یہ ظلم کی، وہ چڑیا دبلی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ یہ ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ظلم اتنا، اور اللہ معاف فرمائے اتنا ظلم ہو رہا ہے چلتے چلتے ساری دنیا میں، یعنی خالی ہمارے ہندوستان میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا میں۔ تو اب بتاؤ کیا آسمانوں سے جو ہے آسمانوں سے زلزلوں کے جھٹکوں کے فیصلے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر پانی بغاوت پر آ جاتا ہے، اللہ پانی کو آرڈر دے دیتا ہے کہ تو باغی بن جا، پھر اللہ بادلوں کو آرڈر دے دیتا ہے کہ تو باغی بن جا، پھر زمینوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تو باغی بن جا، ہواؤں کو اللہ آرڈر دے دیتا ہے تو باغی بن جا۔ کئی ہوائیں، کئی زیادہ، کئی طوفان، کئی بارش زیادہ، کئی بادل پھٹ پڑتا ہے، ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں، کئی سیلاب آ جاتے ہیں، وہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کر لو، نہ اپنے آپ پر ظلم کرو نہ غیروں پر ظلم کرو۔ آج تو جتنا ہمارا مجمع ہے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جتنی بھی دھتنگ کے دنیا میں چل رہی ہے نا، فیس بک کی اور ای میل کی، اور اس میں جو اپنا کام کا ہے، دین کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کریں گے، دین کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ وقت ضائع مت کرو اس پر۔ ہمیں تو ایسی خبریں آتی ہیں، ہم تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ساری دنیا سے خبریں آتی ہیں کہ مولوی صاحب 5 گھنٹہ میرا لڑکا فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے 5 گھنٹہ کیا کرتا ہے فیس بک پر؟ کو پیسے ملتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب پیسے کیا ملتے ہیں، پیسے جاتے ہیں۔ آنکھ بھی خراب، دماغ بھی خراب، دل بھی خراب، تو آدمی کہاں سے جیے گا؟ پھر ایمان کہاں جائے گا؟ اس نے اسی لیے کہا ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ اچھا کوئی اگر آپ کا دوست ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا، مال ضائع کر رہا، تو آپ اس کو ارے آدمی کیا سوچتا ہے مولوی صاحب فیس بک پر خرچہ نہیں ہوتا، ارے خرچے کی بات کون کرتا ہے؟ تیرا ٹائم جاتا ہے، ٹائم یہ دیکھ تو اتنے ٹائم میں اگر تو 5 گھنٹہ بیٹھا فیس بک کے اوپر، میں کہتا ہوں 5 گھنٹے میں تو کتنا قرآن پڑھ لیتا، یہ حساب لگا۔ آپ 1 گھنٹہ بیٹھے فیس بک، اگر فیس بک پر آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، چلو آپ کا کاروبار چل رہا ہے، لیکن اگر آپ کی دوستی چل رہی ہے، شیطانی چکر چل رہے ہیں، تو آپ 1 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھتے؟ 1 گھنٹے میں درود شریف کتنا پڑھتے؟ آپ 1 گھنٹے میں سبحان اللہ کتنا پڑھتے؟
یا آپ 1 گھنٹے میں جو ہے اب اللہ سے باتیں کتنی کرتے؟ یہ حساب لگاؤ کہ 2 گھنٹہ آپ وہاں بیٹھے تو 2 گھنٹے میں آپ قرآن کتنا پڑھتے؟ کم سے کم آدمی جو ہے 8 گھنٹے کے اندر، عام آدمی 8 گھنٹے میں 1 پارا پڑھ لیتا ہے۔ آپ 8 گھنٹہ فیس بک پر بیٹھے اور 8 گھنٹہ، اچھا کام کچھ بھی نہیں، بھائی دھندا تو باپ کر رہا ہے، آپ تو جو اچھا ینگ پارٹی، نوجوان ینگ ہے نا، مال بھی ہے، تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ آپ کی آنکھوں پر ظلم ہے، آپ کے ایمان پر آپ جو اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو لوگوں کو نقصان دیتی ہے، انہیں نفع نہیں دیتی۔ تو اس فیس بک سے نقصان ہے، نفع نہیں ہے، آپ کا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ آپ خالی اتنا حساب لگاؤ کہ فیس بک پر آپ 1 گھنٹہ بیٹھو تو 1 گھنٹے میں آپ دن کا کتنا کام کر سکتے تھے؟ 1 گھنٹے میں کتنوں کو دعوت دے سکتے تھے آپ 1 گھنٹے میں نماز پڑھ سکتے تھے، آپ 1 گھنٹے میں قرآن پڑھ سکتے تھے۔ خالی اتنا حساب لگاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ پاک مجھے اس سے بچا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب عمر ابن عبدالعزیز جو ہے امیر المومنین بنے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل سیدھی سادی زندگی انہوں نے اختیار کرنی شروع کر دی عمر ابن عبدالعزیز نے۔ ان کی بیوی فاطمہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھی، اپنے ہاتھ سے، اور پورے ملک کے اندر امن و امان کی چادر پھیلی۔ ایک کو کتابوں میں لکھا ہے، اعلان کیا عمر بن عبدالعزیز نے، بھائی میں بنو امیہ کے خاندان کا ایک آدمی ہوں، میرے بھائیوں نے میرے رشتہ داروں نے بہت ظلم کر کے مال جمع کیا ہے، خالی تم میرے پاس آ جاؤ، اپنا حساب کتاب یا کاغذ وغیرہ بتا دو، وہ سارا کا سارا میں چکانے کے لیے تیار ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دمشق شام کا ایک علاقہ ہے، اس کے اندر شام تو کہتے ہیں پورے ملک کو، اس میں دمشق ہے، حمص ہے، حلب ہے، یہ سارے علاقوں میں ہمارا کئی مرتبہ جانا ہوا، جہاں آج کل بہت ظلم ہو رہا ہے، کہ وہ ان علاقوں میں بہت ہم گھومے ہیں، پھرے ہیں، جامع موئی بھی گئے ہیں، وہاں خوب گشت کیے ہیں۔ تو حلب سے ایک عورت حمص آئی، وہی عمر بن عبدالعزیز کی قبر بھی ہے، تو وہاں پر جب خالد بن ولید کی قبر بھی وہی ہے، ان کی قبر بھی وہی ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے وہ بڑھیا خالد یہ دیکھنے کے لیے آئی کہ میں نے بوڑھی عورت تھی، سمجھدار عورت تھی، اس نے یہ دیکھا کہ صاحب میں نے بڑا زمانہ پایا ہے بنو امیہ کا، اور بہت ظلم میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، بہت بیواؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت جوان عورتیں بیوائیں ہو گئیں، بہت بچے یتیم ہو گئے، لیکن اب تو امن و امان کا دور آ گیا، بڑی برکتیں، مال میں برکت، پھلوں میں برکت۔ شام جو ہے یہ اس میں زیتون بہت پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پھل فروٹ بہت پیدا ہوتے ہیں، بارک نہ حولہ، یہ قرآن میں جو کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الذی بارک نہ حولہ، تو یہ بارک اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی ہیں، یہ بارک نہ حولہ سے یہ شام بھی مراد ہے، برکت والی زمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے دعا بھی کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہر وقت میں وہاں ایک قطب رہے گا شام میں۔ ابھی بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نظام الدین کہ صاحب یہ جو ہے وہاں کے قطب میں سے ہیں، وہاں کے، ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ ٹکراتے ہیں۔ خود مجھے حرم شریف میں بھی ایک آدمی ملا، اور اس نے کہا کہ بھی یہ فلاں جگہ کے ہیں یہ، اور اسی کی بیوی نے مقالد کے بارے میں خواب دیکھا تھا، وہ اسی کی بیوی، ہماری کتاب جو مومن کا ہتھیار اس کے بارے میں خواب دیکھا تھا، وہ اسی آدمی کی بیوی تھی، اللہ والی کی بیوی تھی وہ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت یہ آئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حمص پہنچی، اور حمص پہنچ کر لوگوں سے کہا بھئی مجھے عمر ابن عبدالعزیز کے مکان پر جانا ہے، بادشاہ جو ہے ان کے مکان پر، میں دیکھ بھئی تمہیں کیا ضرورت وہاں جانے کی؟ یوں کہا کہ نانا میں نے سارا دور دیکھا ہے بنو امیہ کا، ظلم دیکھا، اب جو ہے یہ نئی چادر کب سے آئی ہے، یہ نیا دور کب سے آیا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہی ہوں عمر ابن عبدالعزیز یہ امیر المومنین بنے ہیں، میں خالی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے، کہ اللہ کی طرف سے برکتیں اتر رہی ہیں، لوگوں کے گھر آباد ہو رہے ہیں، میں خالی اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا مکان۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سمجھانے کے لیے
اللہ ابا کی قبر کو نور سے منور فرمائے. یہ کہتے کہ وہاں آ کر یوں کہا مجھے عمر ابن عبدالعزیز کا وائٹ ہاؤس دیکھنا ہے. وائٹ ہاؤس کہ مجھے عمر عبدالعزیز کا وائٹ ہاؤس. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بڑا بنگلہ ہوگا, بہت خدام ہوں گے, بہت لوگ کھڑے ہوں گے, باندیاں ہوں گی, ٹوٹا پھوٹا مکان امیر المومنین ہے, اور ان کا مکان جو ہے بہت عام مکانوں جیسا, دروازہ بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا. لوگوں نے کہا یہ عمر ابن عبدالعزیز کا مکان ہے. بڑھیا نے کہا نہ یہ نہیں ہو سکتا, ارے بادشاہ ہے وہ آدمی اور اس کی بیوی ایسی اتنی مالدار عورت. بولے یہی ہے, یہی ہے. دستک دی. فاطمہ نے جو ہے ان کی بیوی نے دروازہ کھولا, اکرام کیا جو مہمان کا اکرام ہوتا ہے, اور ان کی بیوی بیٹھ کر جو ہے روٹیاں بنانے لگی خود. سامنے ایک مزدور تھا جو گارے مٹی کا کام کرتا تھا, اینٹیں وغیرہ رکھتا تھا, اپنا گارے مٹی کا گھر میں جو کام ہوتا ہے. یہ بڑھیا بیٹھی ہوئی فاطمہ سے پوچھنے لگی کہ میں تو جو ہے امیر المومنین سے ملنے آئی ہوں اور ان کے بیگم فاطمہ سے ملنے آئی ہوں, اس لیے کہ بہت برکتیں دیکھ رہی ہوں. تو کہا کہ ہاں ابھی ملاقات ہو جائے گی تمہاری. تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھیا بولی کہ بیٹی تو جوان ہے, تو خوبصورت ہے, اور تیرے گھر میں یہ مزدور جو ہے اس کی آنکھوں میں میل ہے, یہ ایک اینٹ رکھتا ہے تجھے دیکھتا ہے, دوسری اینٹ رکھتا ہے تجھے دیکھتا ہے, تو ایسے مزدور کو تو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. میں بڑی عمر کی عورت ہوں, میں معمر ہوں, اس لیے تجھے سمجھا رہی ہوں. تو فاطمہ نے روٹی بناتے بناتے کہا کہ بڑی امی یہ مزدور جو ہے یہ میرا شوہر عمر ابن عبدالعزیز ہے اور میں ان کی بیوی فاطمہ ہوں. جب یہ بات اس نے سنی تو بڑھیا جو ہے وہ رونے لگی. یہ کہ تو فاطمہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکا رہی, یہ کہا, کیونکہ یہ تمہارے شوہر عمر ابن عبدالعزیز, یہ کہا. پھر اس فاطمہ نے کہا ہمارے بھائیوں نے لوگوں کی زندگیاں اجاڑی تھی اور مال جمع کیا تھا, اور ہم نے قربانی دے کر لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں اور اپنی زندگی اس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں. فاطمہ بڑھیا نے کہا بس میں سمجھ گئی, آسمانوں سے جو آواز سن رہی ہوں کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے, اللہ کی مدد آ رہی ہے. عدل اور انصاف پر اللہ کی مدد آتی ہے, ظلم پر اللہ کی مدد نہیں آتی. یہ بمبئی میں جتنے بھی حالات چل رہے ہیں میں تو سب بلڈروں سے کہوں کہ وہ تمہیں بلڈنگ بنانی ہے بناؤ, کون منع کرتا ہے؟ بے آدمی کو بلڈنگ بنانی بناؤ, لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر, دادا گیری کے ساتھ نہیں. اس کے کوئی گنجائش ہماری شریعت نہیں دیتی, آپ کی شریعت دیتی ہو, حضور نہیں دیتے. مدینہ منورہ میں خالی مسجد نبوی بنانی ہے, اس بنانے کے اندر یعنی حضرت عباس کے مکان کے سلسلے میں کتنا لمبا مسئلہ ہو گیا. خوش کسی کو دو خوش کر کے. ایک ساتھی مجھے ملا حرم شریف میں مدینہ منورہ میں, مسجد ہمارا عرب ساتھی, اس نے کہا کہ مولوی صاحب وہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی, یعنی یہ توسیع کا جو بھی اعلان ہوا ہے اس کا قصہ نہیں, اس سے پہلے بھی ایک توسیع ہوئی, کئی مرتبہ توسیع ہوئی نا. یہ بینک کا مینیجر تھا, یہ ہمارا ساتھی, وہ میرے پاس ایک مشورے کے لیے آیا. اس نے یوں کہا کہ مولوی صاحب یہ میری جگہ ہے بالکل, یعنی اب وہ جگہ تو مسجد نبوی میں آ گئی, ابھی تو وہاں نماز پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اب ملک عبداللہ نے اور توسیع کا اعلان کیا, وہ بعد میں اعلان کیا. نے کہا مولوی صاحب مجھے یہ میری جگہ ہے اور میرا معاملہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ چل رہا ہے. میں نے کہا کیا چل رہا ہے تیرا معاملہ؟ یوں کہا میرا معاملہ حکومت کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ یہ مجھ سے جگہ مانگ رہے ہیں. سننا, میں نے کہا کہ نہیں, میں جگہ دیکھو مولوی صاحب یہ ساری توسیع یہاں دائیں بائیں سب ہو گئی ہے اور یہ جگہ میری ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھی اب یہ جگہ کے بدلے میں تم مجھے پیسہ تو دے دو گے, لیکن میں کہاں جاؤں گا؟ وہ ساتھی مجھ سے مشورہ کر رہا ہے, حالانکہ ہے مشورہ پرائیویٹ مشورہ اس کا, لیکن یہ بات چونکہ امت کے فائدے کی اس لیے بتا رہا ہوں, پرائیویٹ بات کے بتاتا نہیں ہے. تو میں نے اس سے وہیں پر اس کی دکان تھی, اس نے اور بڑی دکان تھی اس کی, میں نے اس کو کہا کہ جہاں ہم ابھی ٹھہرے تھے نا یہ طیبہ میں, تو جس باب مسجدی سے ہم نکلتے تھے
تو یہ سمجھ لو کہ بابی مسجد کے اندر اس کی جگہ تھی. ہم لوگ جب بھی حرم شریف میں آویں جاویں تو اپنا کوئی چیز رکھنی کرنی ہوتی اسی کو دکان میں رکھ لیں سارے ساتھی, اور آتے جاتے جو ہمارا بہت اکرام بھی کرتا تھا, عرب ساتھی تھا. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ مجھے جو ہے وہاں بلایا جاتا ہے اور بلا کر وہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اتنے کہے اتنے پہ ریال لے لو, اتنے ریال لے لو, اتنے ریال لے لو. میں اڑا ہوا ہوں اس کے اوپر کہ نہیں بھی مجھے تو میری جگہ چھوڑنی نہیں ہے. تو اب وہ بھی جو ہے خاموش ہیں. پھر جو ہے مجھے وہاں اوپر سے یعنی اوپر کی عمارت سے مجھے یعنی آرڈر آیا. یہ آرڈر آیا کہ بھائی دیکھو یہ جگہ میں ہم کچھ اور کرنے والے نہیں ہیں, یہ جگہ میں تو ہمیں مسجد نبوی بنانی ہے, یعنی مسجد نبوی میں ہی جگہ جائے گی, لوگ نماز پڑھیں گے قیامت تک انشاءاللہ. اس لیے بھی تمہیں جو پیسہ چاہیے ہم آپ کو دادا گیری کر کے تو نہیں خالی کرائیں گے, ظلم کر کے تو نہیں خالی کرائیں گے, لیکن ہمارے لیے نہیں لے رہے. ملک فہد کا زمانہ تھا, یہ کہا کہ ہم ہمارے لیے نہیں لے رہے. خود ملک فہد نے بات کی مجھ سے, وہ جو نوجوان کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں میرے روتے ہوئے کہا میں میرے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں تو اللہ رسول کے لیے کر رہا ہوں, اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس جگہ پہ تجھے کتنا پیسہ چاہیے. تو اس نے کہا کہ کیا پیسہ دو گے آپ؟ تو ملک فہد نے مجھے فون پر یہ کہا کہ جتنا پیسہ تجھے لکھنا ہے لکھ لے, تیری طاقت ہونی چاہیے, جتنے آنکڑے لکھنے ہیں لکھ دے اور کل آگے لے لے, جتنا تجھے لکھنا ہے. یہ مجھے مولوی صاحب کل یہ مجھے آرڈر آیا ہے کہ جتنا تجھے چاہیے تیری قلم میں طاقت ہونی چاہیے, کہ 10 آنکڑوں والا لکھ, 15 آنکڑوں والا لکھ, جو چاہیے تو لے لے, یہ جگہ تو دے تاکہ آپ مسجد نبوی کے اندر اسے داخل کریں. سب جو ہے کام ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ کہ مولوی صاحب آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا میری بات مانے گا تو؟ میں کہا ہاں کیوں نہیں مانوں گا, آپ ہمارے پیر ہیں, بڑے ہیں, شیخ ہیں ہمارے. میں نے کہا دیکھ مال تو تجھے مل جائے گا اور حلال ملے گا, حرام کا بھی نہیں ہے, جگہ بھی تیری ہے, کاغذات بھی تیرے ہیں, اس لیے اور سب مال جو ہے تیرے مت تو کتنے دن زندہ رہے گا, مال ختم بھی ہو جائے گا. تیرے بعد ابھی مال کی کوئی کمی ہے بھی نہیں, کوئی یہ ضروری نہیں کہ تو یہ بالکل کڑکا ہو تو کڑکا ہے. یہ کہا نہ کڑکا تو نہیں, مولا اللہ نے بہت مال دیا. یہ کہا اللہ نے تو مال تو میں نے کہا ختم ہو جائے گا. تو جو ہے وہاں جا کر یہ کہہ دے کہ بھی میں جو لکھوں وہ دو گے. میں نے کہا وہاں جا کر جو چیک آئے گا وہ چیک بھیجتے ہیں وہاں پر کہ تمہیں جتنا پیسہ لکھنا ہے لکھ دو اور بینک میں سے لے لو, خود اپنے ہاتھ سے لکھو. بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے تم لکھ لو اور بینک میں سے لے لو, ہمارے سگنیچر ہے, تمہارا کام بینک میں سے پیسے اٹھانا ہے, تم کتنے اٹھا سکتے ہو ایسے موقع کے اوپر. تو بولے کہ تو میں نے کہا وہاں جا کر 0,0,0,0 لکھ دے, ایک پیسہ بھی مت لکھ. اس نے کہا ایسا کروں, میں نے کہا ایسا کر. چنانچہ گیا اور جا کر اس نے 0,0,0,0 اور وہاں داخل کر دیا جو ان کا محکمہ تھا, اور کہا یہ میری سگنیچر, مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے, اور میں جو ہے الحمدللہ خوشحال ہوں. جب ملک فہد کے پاس وہ پہنچا تو ملک فہد ہچکیاں مار کے رویا. ایسا اسے فلاں علاقہ کے گورنر بنا دو. ملک فہد نے کہا فلاں علاقہ کے گورنر بنا دو اس کو. میں نے کہا دیکھ تو نے یہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ, اچھا میں نے کہا تیرا ثواب تو پکا ہو گیا نا بھائی, مرنے کے بعد تجھے مسجد نبوی کا ثواب تو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب بھی ہمیں ملتا رہتا ہے وہ آدمی, ملا فلاں علاقہ کا گورنر. اب اللہ نے اسے گورنر بنایا اور اب بھی زندہ ہے. میں نے کہا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا تیرے. وہ مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب جی آپ نے جو فیصلہ کیا تو میری بیوی تو تھوڑی سی نہ بھون چڑھا رہی تھی, دیکھ ایسا چیک کا فیصلہ, اتنا بڑی رقم چھوڑ دینا. میں نے کہا یہ مت دیکھ, یہ دیکھ کہ مرنے کے بعد تجھے کیا ملے گا, یہ دیکھ کہ مرنے کے بعد تجھے کیا ملے گا, یہ دیکھ. تو ہمیشہ یاد رکھنا اس نے ایسا ہی کیا, 0,0,0,0 کر کے لکھ دیا. کہا مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے اس کا, اللہ کی کوئی کام ایسا بھی کرو ظلم سے بچو. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم ظلم سے بچیں گے انشاءاللہ. اسی ظلم پر میں انشاءاللہ کل مضمون اور بھی پورا کروں گا. ابھی عمر بن عبدالعزیز کا قصہ باقی ہے, اور آج کا وظیفہ بتا دوں. کل پڑھنا ہے انشاءاللہ یا ذا الجلال والاکرام. کتنے مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ اور دوسری ایک مختصر سے حدیث سنا دوں
کبھی کبھی یہ ظلم عام طور سے آدمی ظلم کس پر کرتا ہے؟ اپنے ماتحت پر. بڑے پر تو کر نہیں سکتا، بڑے پر تو کرے گا تو وہ آدمی مار کھائے گا. جو اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، تو ہاتھ کے نیچے کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، نوکر ہے، غریب کوئی ہے، پارٹنر. تو بیوی کے بارے میں حدیث سنو، بیوی پہلے آتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو آدمیوں کے مال کا بہت فکر ہے، ایک تو یتیم کے مال کا اور ایک عورت کے مال کا. کہ آدمی جو جلدی ہڑپ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. تو گھر جا کے مسکرائیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، کہ خالی مسکرانے پر اللہ مسکراتے ہیں تو اچھے اخلاق پر اللہ کتنے خوش ہوں گے. آپ سمجھے گا نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. لو صاحب کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے لیے یاد رکھنا کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے، اور کل پڑھنا ہے انشاءاللہ یا ذل جلال والاکرام. آسٹریلیا کا قصہ رہے گا، آسٹریلیا کا قصہ کل بیان کر لیں گے انشاءاللہ.